السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علم۔ آج پارٹ 3 ہے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایمان کے درجات، اور 11 ایسے اعمال جن کا ایک مسلمان کے اندر ہونا فرض ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ان 11 میں 5 ارکان اسلام ہیں اور 6 ارکان ایمان ہیں۔ ارکان اسلام پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ ارکان ایمان پر ڈسکس کریں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، آسمانی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، اور آخر میں تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا رکن ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اب اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان سے مراد کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں سنوارنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کو واحد اور یکتا ماننا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ کی شان کے مطابق، اس میں تعطیل کیے بغیر، اس میں ڈسکشنز کیے بغیر، اس میں ڈیبیٹس کیے بغیر اللہ کو عرش پر ہونا ماننا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں، کیوں ہیں، اس بات کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس میں دوسری چیز ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کی مختلف ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی وہی دنیا کے اندر لے کر آنا، کسی کی ڈیوٹی جان روح کو قبض کرنا، کسی کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کو تھامے رکھنا ہے، کسی کی سور کو پھونکنا ہے روز قیامت کے قبل۔ تو اسی طرح اس چیز پر ایمان لے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے ہیں اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کروانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جتنے بھی بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب باطل ہیں، رونگ ہیں۔ تو اس چیز کا اقرار کرنا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ آئے تھے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، اور اسی طرح ان نبیوں میں سے آخری نبی جو ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس چیز کا اقرار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ روز آخرت پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں یہ زندگی اور یہ حیات اور موت کا جو یہ سسٹم رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم جان سکیں کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ تو جب یہ سارا سلسلہ گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک سٹیپ آتا ہے موت کا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک نئے سٹیپ کے اندر، ایک نئی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو کہ برزخی زندگی، آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ اور جب انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا نیکسٹ پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا سٹیپ قبر ہے، حشر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، میدان محشر میں اکٹھا کرنا ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی 4 الہامی کتابیں ہیں، جن میں سب سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن مجید ہے۔
اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ کتابیں نازل کی. اسی طرح آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. جو باقی کی 3 کتابیں ہیں وہ اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن جو قرآن ہے ان کے لیے محیمین ہے، یعنی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سب قرآن مجید کے اندر محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آخری چیز تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرنا اللہ کا، کہ جو اچھائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بائی دا وے کچھ برا ہو جاتا ہے، کچھ اچھا نہیں ہوتا، اس پر صبر کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آزمائش ہے. تو یہ چیزیں ہیں 6 چیزیں ابھی میں نے ڈسکس کی کہ جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی بھی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک پکا سچا مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.